سوچئے، جس قبر سے ہر انسان ڈرتا ہے، جہاں اندھیرا ہے، تنہائی ہے، جہاں نہ ماں باپ کام آتے ہیں، نہ بیوی، نہ اولاد، جہاں صرف انسان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، اسی قبر میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جن سے نہ کوئی سخت سوال ہوگا، نہ منکر نکیر کی ڈانٹ، نہ روح کانپے گی، نہ بدن تھر تھرائے گا۔ آج کا یہ ویڈیو انہی خوش نصیب لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ پاک قبر کے حساب و کتاب سے بچا لے گا۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر انسان روز کسی نہ کسی بات کی فکر کرتا ہے، کوئی روزی کی، کوئی محبت کی، کوئی صحت کی، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہیں فیل ہو گیا تو آگے کا سفر بہت سخت ہے۔ قبر کا حساب یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ وقت ہے جب انسان نے اس کی زندگی کا ایک ایک پل پوچھا جائے گا۔ نظر کہاں اٹھی، دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا نکلا، ہاتھوں نے کیا کمایا، پیر کہاں گئے۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع اور بڑی ہے کہ کچھ بندوں کو یہ سارے سوال نہیں ہوں گے۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، اور ویڈیو کے آخر تک آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی بات جن کا دل دنیا سے زیادہ آخرت سے جڑا رہا، ایسے لوگ جو دنیا میں رہتے تو تھے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں بسایا، جن کے پاس اگر مال آیا تو گھمنڈ نہیں کیا، اور اگر غریبی آئی تو کبھی شکایت نہیں کی، ایسے لوگ جو نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکون سمجھتے تھے، جو اذان سنتے ہی کام چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے پہلے اللہ پاک پھر دنیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو انسان پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو ہلکا نہیں سمجھتا، اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کے لیے قبر تنگ نہیں ہوتی، اس پر سوال آسان کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے سر جھکایا، اللہ تعالیٰ اسے قبر میں کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ پھر وہ لوگ جن کی زبان گناہ سے زیادہ ذکر میں چلی، جو اللہ کی عبادت میں لگی رہی، جو بیٹھتے اٹھتے استغفار پڑھتے رہے، درود شریف کو اپنی عادت بنا لی، جو دل ٹوٹنے پر لوگوں سے شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے رب سے دعا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبر میں فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، اور سوال پوچھنے کا انداز بھی بہت ہی نرمی والا ہوتا ہے۔ پھر وہ خوش نصیب لوگ جو دوسروں کے حق کا بہت خیال رکھتے تھے، جن کی وجہ سے کسی کا دل نہیں ٹوٹا، کسی کی بددعا نہیں لگی، کسی کا حق نہیں مارا۔ یاد رکھیے، قبر میں سب سے زیادہ بندوں کے حق کا حساب سخت ہوتا ہے، لیکن جس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا، اللہ پاک ان کے لیے قبر کا حساب آسان کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد اکڑ میں نہیں رہے بلکہ رو رو کر اللہ سے توبہ کرتے رہے، جو رات کے سناٹے میں اللہ سے کہتے تھے، مالک مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، لیکن تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ ایسے سچے توبہ کرنے والوں کے لیے قبر کا سوال نہیں بلکہ پہچان بن جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں تو وہی ہے جو دنیا میں اپنے رب سے شرمندہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ماں باپ کے خدمت گزار رہے، جنہوں نے ماں کی آہ نہیں لی، باپ کو بوجھ نہیں سمجھا، ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کی۔ حدیثوں میں آتا ہے ماں باپ کی خوشی اللہ پاک کی خوشی ہے، اور جن سے اللہ خوش ہو ان کے لیے قبر کا عذاب نہیں۔ اور ہاں، وہ لوگ جو دوسرے کے گناہوں کو معاف کرتے رہے اور دوسروں کو گناہ سے روکتے اور نیکی کی طرف بلاتے رہے، چاہے خود عمل میں کمزور ہی کیوں نہ ہوں، ان کی کوشش اللہ کے یہاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف کچھ جھلکیاں ہیں۔ ابھی بہت سے خوش نصیب لوگ باقی ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ ابھی تو قبر کا دروازہ بس تھوڑا سا کھلا ہے۔ ابھی ہم جانیں گے وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو قبر میں سوتے رہتے ہیں جیسے دنیا میں چین کی نیند سوتے تھے۔ اسی لیے ویڈیو کو دل سے سنیے اور اپنے اعمال کو تولتے رہیے، کیونکہ قبر ہم سب کو بلا رہی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، کیونکہ جن خوش نصیب لوگوں کا ذکر اب ہونے والا ہے ان میں شامل ہونا ہم میں سے ہر انسان کے بس میں ہے۔ بس نیت چاہیے اور چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے عمل۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی بات جو قرآن پاک سے جڑ گئے، ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو صرف الماری میں نہیں سجایا بلکہ اپنی زندگی میں اتارا، جو روز ایک آیت بھی پڑھ لیتے تھے تو سوچتے ضرور تھے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم قبر میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہے، اور جس بندے کی سفارش قرآن کریم خود کرے اس سے حساب کیسا۔ ایسے لوگوں کی قبر میں قرآن ایک نور بن کر آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اسے آرام دو، یہ میرا ساتھی تھا۔ پھر وہ لوگ جو صدقہ چھپ کر کرتے تھے، نہ دکھاوا نہ تعریف کی بھوک، اگر کسی کو دیا تو دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا، اور جو قیامت کی سختی سے بچ گیا اس کے لیے قبر کی سختی کیا معنی رکھتی ہے۔ ان کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے دوسرے کی آگ بجھائی تھی۔ اب ان لوگوں کو یاد کریے جو ہر حال میں حلال کمانے کی فکر کرتے تھے، چاہے کم ملے لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، کسی کا حق مارنا، ان سب سے ڈرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جسم نے حلال کھایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جب جہنم کی آگ حرام ہے تو قبر کا عذاب کیسے قریب آ سکتا ہے ان کے۔ ایسے لوگ قبر میں سوالوں سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کے جواب ان کی زندگی خود بن جاتی ہے۔ پھر وہ خوش نصیب لوگ جو بیویوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے، اور وہ بیویاں جو شوہروں کے نافرمانی میں زندگی نہیں گزارتی تھیں۔ گھر اگر سکون کی جگہ بنا تو قبر بھی سکون کی جگہ بنتی ہے۔ جن مردوں نے اپنی بیوی کو عزت دی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کی بے عزتی نہیں کی، اور جن عورتوں نے شوہروں کی قدر کی، ان کی عزت کو دنیا میں نہیں اچھالا، ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جن پر رحمت اترے ان سے حساب نہیں، مہربانی ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو یتیموں کا خیال رکھتے تھے، کسی معصوم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، کسی بے سہارا کی فیس بھر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ جب جنت اتنی قریب ہے تو قبر کا ڈر ان کے لیے کیوں رہے گا۔ پھر وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے تھے، جنہیں حق ہوتے ہوئے بھی چپ رہنا آتا تھا، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے لیکن انہوں نے معاف کرنا چنا۔ حدیثوں میں آتا ہے جو غصہ پی گیا اللہ ان کے دل کو ایمان سے بھر دے گا، اور جس دل میں ایمان بھرا ہو وہ دل قبر میں نہیں کانپتا۔ پھر وہ لوگ جو دوسروں کو عیب چھپاتے تھے، کسی کی غلطی دیکھی تو دھول نہیں پیٹا، مذاق نہیں بنایا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کری، اسے بدنام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیب چھپائے، میں قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لوں گا، اور جس کے عیب چھپا دیے گئے اس سے حساب کیسا سخت ہوگا۔ پھر وہ خوش نصیب جو بیماری میں بھی شکایت کم اور صبر زیادہ کرتے تھے، درد میں اللہ کو یاد کرتے تھے، لوگوں کو کوستے نہیں تھے۔ بیماری اگر صبر سے کاٹ لی جائے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب گناہ کم ہو جائیں تو قبر میں ڈر بھی کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے تھے، ہر دن نہیں لیکن اکثر، جو یہ سوچ کر سوتے تھے پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے
یا نہ کھلے، ایسے لوگ زندگی ہلکی نہیں جیتے، اور اللہ ان کی موت اور ان کی قبر دونوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، ان سب باتوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم کسی کے دل کا بوجھ بنے یا کسی کے لیے سکون؟ کیونکہ قبر کا حساب زبان سے نہیں، زندگی سے لیا جاتا ہے۔ ابھی کہانی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ باقی ہیں جن کا ذکر سن کر آنکھیں بھیگ جائیں گی اور دل کانپ اٹھے گا۔ اب ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر جن کا نام سن کر فرشتے بھی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کی موت آسان کر دی جاتی ہے، کیونکہ جن کی موت آسان ہو ان کی قبر بھی آسان ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا سے جاتے وقت کلمہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، جن کی آخری سانس اللہ کے نام کے ساتھ نکلتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جب منزل طے ہو جائے تو راستے کی تکلیف اللہ پاک خود کم کر دیتا ہے۔ ایسے بندوں کی قبر میں موت کے بعد ڈر نہیں، سکون اترتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو فجر کی نماز کے پابند تھے، اندھیرے میں اٹھنا، وضو کرنا، نیند چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ فجر کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عشاء کی نماز پڑھ لی وہ منافق سے محفوظ ہو گیا، اور جو نفاق سے بچ گیا وہ قبر کے عذاب سے بھی اللہ کے حکم سے بچایا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کی قبر روشن ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندھیرے میں رب کو چنا تھا۔ پھر وہ خوش نصیب جو کسی کی بد دعا کا شکار نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے، بد دعا سیدھا آسمان چیرتی ہے۔ جس نے کسی کو رلایا اس کی قبر اکثر سخت ہوتی ہے، لیکن جس نے آنسو پوچھے، دل جوڑے، ٹوٹے انسان کو سہارا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں فرشتوں کو بھیج کر کہتا ہے، اس بندے کو آرام دو، اس نے میرے بندوں کو ستایا نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ جو کسی کا رشتہ نہیں توڑتے تھے، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، رشتہ داری، جو ناراضگی میں بھی سلام چھوڑتے نہیں تھے، جو جھگڑے میں بھی حد پار نہیں کرتے تھے، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو جنت کے قریب نہیں وہ قبر میں سکون کیسے پائے گا؟ لیکن جو لوگ رشتے جوڑتے ہیں اللہ ان کی قبر میں اپنی رحمت جوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو غیبت سے ڈرتے تھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا اسے مرا ہوا بھائی سمجھ کر اس کا گوشت کھانے جیسا ہے، جو زبان کو قابو میں رکھے اللہ اس کی قبر کی مٹی کو نرم کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو اللہ کی قسموں کی قدر کرتے تھے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے، ہر بات پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کے نام کی عزت جس نے دنیا میں کی اللہ اس کی قبر کی عزت خود کرتا ہے۔ پھر وہ خوش نصیب جو دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے پیٹھ پیچھے بنا بتائے۔ حدیثوں میں آتا ہے، جب تم اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور تمہارے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس سے قبر کا حساب کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ رکھتے تھے، مسکرانا، سلام پھیلانا، راستے سے تکلیف ہٹانا، پانی پلانا، یہ سب چھوٹی لگنے والی نیکیاں قبر میں پہاڑ بن جاتی ہیں۔ اور آخر میں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ سے امید نہیں چھوڑتے تھے، گناہ کر بیٹھے تو مایوس نہیں ہوئے، مصیبت آئی تو ٹوٹ نہیں گئے، اللہ سے اچھا گمان رکھا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جس نے اللہ سے رحمت کی امید رکھی اللہ اس کی قبر کو رحمت کا گھر بنا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہم میں سے کون ہے جو قبر سے بے فکر ہے؟ ہم روز موبائل چارج کرتے ہیں لیکن ایمان کا لیول کبھی نہیں دیکھتے۔ ہم گھر سجاتے ہیں لیکن قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، قبر کوئی کہانی نہیں، کوئی ڈرانے کی بات نہیں، یہ سچ ہے اور حق ہے اور آ کر رہے گی، اور یہ بہت قریب ہے۔ وہاں ڈگری کام نہیں آئے گی، پیسہ نہیں چلے گا، فالوورز نہیں آئیں گے، وہاں صرف وہ اعمال کام آئیں گے
جو چپکے سے اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ اگر آج یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی سجدہ ممکن ہے، ابھی توبہ ممکن ہے۔ قبر خاموش ہے لیکن وہ ہمیں روز پکار رہی ہے، اے انسان میں تیری منزل ہوں، تو مجھے بھلا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جن کی قبر جنت کا باغ بنے اور جن سے کوئی سخت حساب نہ لیا جائے۔ اگر یہ کلام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر حامی و ناصر ہو، آمین یا ثم آمین۔